دنیا کے سب انتظام ناکام ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی حفاظت جو کہ اپنے بندے کے لیے ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہماری اولاد اور ہمارا مال ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اصل حفاظت کسی تعویذ یا دنیاوی انتظام میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور نیک عادات میں ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 10 ایسی عادتیں شیئر کروں گی جنہیں اپنانے سے آپ دن رات اللہ کی رحمت اور حفاظت میں رہیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، جب دل میں اللہ کا خوف اور نافرمانی سے پرہیز ہو تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اور حفاظت خود بخود ملتی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ 5 وقت کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 6545 ہے۔ نماز ہر آفت اور شیطان سے ڈال ہے آپ کے لیے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے آیت الکرسی کی تلاوت۔ حدیث میں آتا ہے، جو رات کو آیت الکرسی پڑھے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوتا ہے اور شیطان بھی آپ کے قریب نہیں آتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 ہے۔ سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد یہ عادت مضبوط قلعہ ہے آپ کے لیے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے صبح و شام کے اذکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں، لیکن جس میں ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ میں ابھی اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گی ود ٹرانسلیشن اینڈ عربک۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5088 ہے۔ اس سے آپ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ صبح و شام یہ اذکار اللہ کی حفاظت کا حصار ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے توبہ و استغفار۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 ہے، گناہوں کی معافی نہ صرف دل کو صاف کرتی ہے بلکہ آفات کو دور کرتی ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے صدقہ و خیرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے۔ طبرانی کبیر کی حدیث نمبر 12817 ہے۔ چھوٹا سا صدقہ بھی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے والدین کی خدمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1899 ہے۔ ان کی دعائیں سب سے مضبوط حفاظتی دیوار ہے آپ کے لیے۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے قناعت اور صبر۔ قرآن پاک کی آیت نمبر قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ شکر گزار بندہ اللہ کے مزید فضل اور امن میں رہتا ہے۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے قرآن کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 804 ہے۔ روزانہ آپ تھوڑی بھی تلاوت گھر کو نور اور حفاظت دیتی ہے، تو روزانہ آپ تھوڑی تلاوت کریں لیکن کریں ضرور۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے توکل۔ حدیث میں آتا ہے، اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو تو وہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2344 ہے۔ پوری زندگی کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینا دل کو امن دیتا ہے۔ تقوی اور نماز بنیاد ہیں۔ آیت الکرسی اور اذکار روزانہ کی ڈھال ہیں آپ کے لیے۔ صدقہ، والدین کی خدمت، شکر اور قرآن حفاظت کے ضامن ہیں۔ استغفار اور توکل آپ کے دل کو ہلکا اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ عادتیں نہ صرف
روحانی سکون دیتی ہیں آپ کو، بلکہ گھروں کو شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ اصل حفاظت تعویذ یا دنیاوی بندوبست میں نہیں، بلکہ ان 10 عادتوں میں ہے۔ آج سے ہی ایک ایک کر کے ان عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دائمی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی فیملی اور گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔